بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک لفظ کا استعمال بہت ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں کبھی کبھی۔ کبھی کبھی ایک بول ایسا ہے کہ اس کا استعمال بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، تو انسان استعمال کرتا ہے اور شیطان سکھاتا ہے کہ اس کو یہاں استعمال کرو، تو اس میں بہت جگہ ہے، اس لیے تھوڑی سی بات ابھی کرتا ہوں۔ ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کچھ اس میں، اور میری ان باتوں سے کوئی اتفاق کرے یہ ضروری نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے۔ ہاں، اللہ غیر شرعی بات کہنے سے حفاظت فرما لے، ایسی سبقت لسانی جو بے دین بن جائے اس سے ہماری حفاظت فرما، لیکن تجربے کی بات جو ہے کبھی کبھی اس سے قرآن حدیث کی کچھ باتیں جڑ جاتی ہیں، اور وہ اگر صحیح ثابت ہوتی ہیں تو ڈال دی جاتی ہیں، اور اگر میری سبقت لسانی ہے یا میری غلطی ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی ہو گئی۔ تو یہ کبھی کبھی ایک لفظ جو ہے ایسا، تو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے بہت سی چیزیں منع کر دیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، کہ جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر واپس چیک کرایا گیا اور ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کیا نہیں کھاتے؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے منع کیا وہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہو، جو منع کیا وہ ہم اس لیے زیادہ منع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا کہیں گے تو پیشنٹ زیادہ کھائے گا، اور جب منع کر دیں گے تو کم سے کم تھوڑا سا کھائے گا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ مت بتائیے، ہمیں جتنا کھانا ہے اتنا ہی بتائیے۔ تو پھر وہ اتنا شروع ہو گیا۔ اب اس سے بہت سے لوگ ملنے والے آتے ہیں محبت میں یہاں پر، اور کچھ چیک کرنے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں کہ کتنے نمبر دیا جائے ان کو، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی بہت محبت کرنے والوں سے، دیکھیں لفظ کبھی کبھی آ گئے نا، تو یہ کبھی کبھی جو ہے وہ محبت کرنے والوں کو، اور وہ بھی اگر ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں تو ان سے تو بہت کہلاتا ہے۔ کہنے لگا آپ کھائیے، آج کل آم کا سیزن ہے، یہ اسے کھائیے آپ، اور کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں، میں یہ بات پوچھتا ہوں، کبھی کبھی جو ہمیشہ کا بن جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہمیشہ کا بن جاتا ہے تو اس کی شروعات کبھی کبھی سے ہی ہوتی ہے، شروعات کبھی کبھی سے ہی ہوتی ہے۔ یہ بیڑی سگریٹ پینے والا، اس کو پوچھو تم نے فرسٹ ڈے سے ایسے ہی جتنی آج پیتے ہو پی رہے ہو، تو کہے گا نہیں۔ تو پھر کیا شروعات کیسے ہوتی؟ بولے کبھی کبھی دوست لوگ پلا دیا کرتے تھے، تو یہ کبھی کبھی سے ہوا نا۔ یہ ایک نوجوان نے کہا کہ آپ سے ایک تنہائی میں بات کرنی ہے۔ مطلب میں ہر دم تنہائی میں رہتا ہوں، بولو کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ کالج میں ایک لڑکی ساتھ میں پڑھتی تھی، تو اپن تو پڑھ کے الگ ہو گئے، وہ چلی گئی میں چلا آیا، لیکن کبھی کبھی اس کا فون آتا تھا۔ تو پھر کیا ہو گیا، آپ سمجھ تو گیا؟ وہ کبھی کبھی کا فون جو ہے، اس کی آواز نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ ابھی جو کبھی کبھی تھی اور ہمیشہ دل میں رہنے لگی، اور وہاں سے کبھی کبھی جو تھا وہ یہ اس کے دل میں رہنے لگا۔ یہ کبھی کبھی جو ہے، یہ کبھی کبھی پہلے دن سے کبھی ہمیشہ نہیں ہوتا، پہلے دن کبھی کبھی ہی ہوتا ہے، اور یہ بہت سے شعبے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کبھی کبھی، اور کبھی کبھی پر دوام ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے
وہ جو کبھی کبھی کہتے ہیں نا، یہ لفظ کا استعمال ہم کہیں اور جگہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا بھائی اشراق پڑھتے ہو؟ تو کہا نہیں پڑھتا. اچھا سنڈے کیا کرتے ہو؟ سنڈے تو چھٹی رہتی ہے. تو کبھی کبھی سنڈے 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیا کرو نا. کبھی کبھی اشراق کی 4 رکعت پڑھ لیا کرو. اور تہجد پڑھتے ہو؟ تم تو بہت دیندار ہو، ہر دم دین کی بات کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو؟ تو کہا نہیں تہجد تو نہیں پڑھتے. اللہ سیٹرڈے چھٹی ہو جاتی ہے جلدی جہاں تم کام کرتے ہو؟ نہیں سیٹرڈے جہاں کام کرتے جلدی چھٹی نہیں ہوتی. بولے سیٹرڈے سنڈے دونوں دن چھٹی ہوتی ہے. اچھا تو پھر ایسا کیا کرو نا کہ سیٹرڈے جلدی سے سو جایا کرو. ہر ہفتے نہ صحیح تو کبھی کبھی جلدی سو جایا کرو اور کبھی کبھی تہجد پڑھ لیا کرو. اچھا نفلی روزے رکھتے ہو؟ تو کہا نہیں نفلی نہیں رکھتا. وہ رمضان کے نہیں چھوڑتا میں تو ماشاءاللہ رمضان کو تو پابندی سے رکھتا ہوں، پورے روزے رکھتا ہوں. پھر کبھی کبھی نفلی روزہ رکھ لیا کرو. پیر ہے، جمعرات ہے. تمہیں ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہیں صحت مند رہنے کے لیے کھانے میں جو ڈائٹنگ وائٹنگ کرتے ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کبھی کبھی جمعرات میں، کبھی کبھی پیر کو، کبھی کبھی 13 14 15 کا روزہ رکھ لیا کرو. تو یہ جو کبھی کبھی ہے، یہ کبھی کبھی کا استعمال دینی کام میں بھی تو ہو سکتا ہے، دینی اعمال میں بھی ہو سکتا ہے کہ خالی کھانے پینے اور ایسی جگہ کی چھوٹ کہ کبھی کبھی چلتا ہے، کبھی کبھی چلتا نہیں. یہ کبھی کبھی دوام کی کیفیت بنا لیتا ہے، ہمیشہ کی کیفیت بن جاتی ہے. اس لیے یہ کبھی کبھی کی عادت کو استعمال کا طریقہ سیکھا جائے، ڈھنگ سیکھا جائے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. اچھا میں 18 سال کی عمر میں بمبئی آیا تھا، انگریزی مہینے سے 18 سال کی عمر میں 17.5 رہی ہوگی. تو جہاں میں رہ رہا تھا جے جے ہاسپٹل کے پاس، وہاں پر تو اب اتنی کم عمری میں وہ محلے کے کچھ لڑکے، ان کا ہمارا ساتھ ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست لوگ، کوئی دوست لوگ ہوتا نہیں، ساتھی لوگ ہوتے ہیں. دوست کہاں ہے؟ دوست کوئی ہوتا نہیں. دوست وہ ہے جو ہماری کمی کو ہم کو تنہائی میں بتا بتا کر اس کی اصلاح کرتا رہے، اس کا نام دوست ہوتا ہے. جو ہماری دین اور دنیا دونوں کی فکر کرتا ہو وہ دوست ہوتا ہے. دوست تو ملتا ہی نہیں جلدی. کوئی دوستی جتاتا بھی ہو تو دوست نہیں ہے، ساتھی ہے، ملتا ہے، ملنے والا ہے. لیکن ہم لوگ کی عادت ہے ہم دوست کہتے ہیں. ہمیں بھی کچھ دوست مل گئے تھے ہماری عمر کے. اب میرا لباس شروع سے میں الحمدللہ کچھ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننے، مہنگے نہیں، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہننے کے عادی، مہنگے نہیں. تو ویسے کپڑے سے لگتا ہے کہ آدمی مالدار ہے. اور میں نہیں جانتا تھا اتنی عمر میں کہ تیری جیب میں کچھ پیسے بھی ہیں، تو تھوڑا بہت کما بھی رہا ہے، تو اس لیے تیرے دوست یہ بہت سارے مل جائیں گے گلی کے. یہ سب سمجھ نہیں تھی. جب لوگ مل گئے اور اکرام کرنے لگا، السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بہت اچھا لگنے لگا کہ اتنے لوگ میری عزت کر رہے ہیں، مجھ سے پیار کر رہے ہیں. تو اس میں وہ جو ایک گروپ تھا 3 4 آدمی کا، اس نے مجھے کہا چلو نا یار وہ بازو میں ہوٹل ہے نا وہاں پر جائیں گے آج. ہم لوگ کو تو ایسے عادت ہے تھوڑے تھوڑے پینے کی مطلب پینے کی. تو کہا نہیں شراب پینے کی نہیں، یہ کھانے والا ہوٹل ہے ناکے پر ہی ہے، سگنل کے پاس، وہاں ہم لوگ جاتے ہیں. چلو نا آج پی کے دیکھیں گے کیا پیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اب تم یو پی سے آئے ہو تو بھیا آدمی تمہیں پتہ نہیں، بڑا ٹیسٹ ملتا ہے. جائز ہے، 100% جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اور مسلمانوں کا ہوٹل ہے، دینداروں کا ہوٹل ہے. میں نے کہا اچھا چلو جب ایسی بات ہے تو چلیں گے. تو وہاں گئے تو انہوں نے کہا، اب ان کی تو روز کی پینے کی عادت تھی، اس لیے بیٹھے تو ویٹر آیا تو اس میں
تھوڑا سا بڑھا دیا گیا. کیا ہے؟ سوڈا اور لیمن. سوڈا اور لیمن. اس کو گنگا جمنا بھی بولتے تھے. اب کیا کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، ہو چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا معلوم نہیں. تو پیے تو بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا یار، تو بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم لوگ چاروں ڈیلی کا کام ہو گیا کہ کھانے کے بعد، عشاء کے بعد نماز. تو اللہ کی دی توفیق سے بچپن سے پڑھایا ہے والدہ نے، اللہ نے توفیق دیا. یہ سب سے فارغ ہو گئے تو ان کے ساتھ پھر پینے چلے گئے. پھر ایک دن وہ لوگ تھے نہیں اور میں اکیلے گیا نہیں، اور بستر پہ سونے چلا گیا. تو سونے چلا گیا تو اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے، حالانکہ نیند بہت اچھی آتی ہے. ہم نے کہا یار کیا بے چینی ہو رہی ہے، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ کیوں اس وقت تو ویسے ہم ٹینشن فری تھے، آج بھی الحمدللہ ٹینشن فری ہے. بس گناہ کے کام ہو جائے تو ٹینشن ہے، اور پھر گناہ کے بعد توبہ ہو جائے تو ٹینشن فری. تو اس وقت تو یہ سب جانتے نہیں تھے، تو بڑا بے چین ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اٹھ کر گیا اور جا کے سوڈا لیمن مکس کرا کے پیا، اور پی کر آیا تو پھر نیند آئی، سو گیا. بس اللہ کی دی توفیق ہے کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے، اور عادت کسی چیز کی اچھی نہیں ہے. اور ایسی عادت جو بستر سے اٹھا کے لے جا کے واپس گنگا جمنا پینے پہ تیار کر دے، تو یہ تو بہت بری چیز ہے. اس دن سے میں نے طے کر لیا میں آج سے نہیں پیوں گا اس کو. تو یہ کبھی کبھی سے عادت ہوئی نا. تو شیطان ایسی بری عادتیں لگانے میں، کھانا پینا بری عادت نہیں ہے، کھانے میں کیا چیز نفع کی ہے، اور نفع کی ہے تو کتنی کھائی جائے، کب کھائی جائے، کون سے موسم میں کھائی جائے، صبح میں کھائی جائے کہ دوپہر کو کھائی جائے کہ رات کو کھائی جائے. پہلے سب اصول گھر کی عورتیں سب جانتی تھی، جس کو ہندی کی زبان میں یہ جتنے مسالے ہیں نا کچن کے، اس کو اوشدھی بولتے ہیں. وید لوگ کو پوچھو، یہ جتنی چیزیں سب مسالے کے نام کی ہے نا، یہ سب اوشدھی ہے، دوا ہے. اور دوپہر کے کھانے میں کیا ڈالنے سے اس موسم میں فائدہ ہوگا، وہ پرانی عورتیں سب جانتی تھیں. دادی اماں کے نسخے مشہور ہیں، اور وہ اپنی بچیوں کو سکھاتی تھیں، بچیاں بچیوں کو سکھاتی تھیں. اب اسکول کالج کی پڑھائی ہے، کتنے لوگ پڑھاتے ہیں، میں منع تو ان کو نہیں کرتا تم مت پڑھو، اس لیے کہ میرے منع کرنے سے تو ماننے والے تو ہے نہیں. کچھ تو بتاؤ، پڑھا کے تم کو نوکری کرانا ہے، کیا کرانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، اور کیوں پڑھانا ہے، اور کیا کرانا ہے؟ یہ سب ذرا سوال تو کرو نا. کہ اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے، میں نہیں کہتا جاہل رکھو، لیکن کیا پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، آگے پھر کیا کرانا ہے. نوکری کرانا ہے، جب نوکری کرے گی تو گھریلو زندگی سے واقف نہیں ہوگی، اور گھریلو زندگی ایک اپنا ایک طرز رکھتی ہے، اسی طرز سے جینا ہوگا. شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، کچھ کام شوہر کے ذمہ ہوگا، کچھ کام عورت کے ذمہ ہوگا. جب ماں بنی گی تو ماں کی شکل میں ہوگا، جب بیوی بنی تھی تو بیوی کی شکل میں ہوا، جب بہو بنی تو بہو کی شکل میں ہوا. تو یہ سب تو سیکھنے سکھانے کا موقع ہی نہیں. اور بولتے ہیں سروس نہیں کرانا ہے. جب سروس نہیں کرانا ہے تو تم اتنا پڑھاؤ جتنی اس کو ضرورت ہے. لیکن کچھ نہیں. میری بچی کے نکاح میں تو کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ڈگری کیا ہے، نہیں پوچھا. اور کوئی ایسی نہیں کہ پچھلے 200 سال پرانی بات ہے، 300 سال پرانی بات ہے، جب کالج والج کا زمانہ نہیں تھا، یا تھا تو بہت چلن نہیں تھا. یہ تو ابھی کی بات ہے نا، یہ سب تو ابھی کی بات ہے نا. شاید دونوں ہی بچیاں 7ویں تک پڑھی ہوں گی. زندگی اللہ نظر بد سے بچائے. ایک عالم کے ساتھ ہے، ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہے. ڈاکٹر نے بھی ڈگری نہیں پوچھا. اب یہ دونوں شوہر جو ہیں ہماری بیٹیوں کے، جو ہمارے داماد ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہاری گھریلو زندگی کیسی ہے تو یہ بتائیں گے تم کو.
اور ہم سے پوچھ لو، گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادی بھولی بھالی، نہ بڑے بڑے الفاظ ہیں نہ بڑے بڑے القاب ہیں. اس لیے کچھ تو سوچا جائے، کیا جائے. اور یہی کالج میں جا کے وہ کبھی کبھی شروع ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی مستقل ہو جاتا ہے، تو مستقل درد سر بن جاتا ہے. ٹینشن لے کے گھوم رہے ہیں، کیا کرے، بیٹی تو ہاتھ سے نکل گئی. بولے ہاتھ سے آپ نے نکالا تھا تو نکل گئی. کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ پکنک میں بھی گئی تھی، تو کبھی کبھی نہیں سب جڑ پکڑا ہے. تو کبھی کبھی کا استعمال اچھے اعمال میں لگاؤ نا. کہ آج کبھی کبھی ہم روز پاؤ پارا پڑھتے تھے، سنڈے چھٹی ہے، کبھی کبھی آج 2 پارا پڑھیں گے. اتنا اللہ کا نام لیں گے، اتنی رکعتیں پڑھیں گے. مسجد میں بہت کم بیٹھتے تھے، لیکن اب کبھی کبھی تو کم سے کم 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں گے، مانگیں گے. یہاں لگاؤ نا کبھی کبھی کو. دھیرے دھیرے وہ کبھی کبھی مستقل ہو جائے گا. جتنی عادتیں ہیں یہ سب کی شروعات کبھی کبھی سے. کبھی کبھی سے جب شروع ہو جاتا ہے تو وہی دھیرے دھیرے وہ کبھی کبھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہی عادت بن جاتی ہے. ہم نقصان دہ چیزوں کو کبھی کبھی بھی کہہ کر کے استعمال نہ کریں، چاہے کھانے پینے کی ہو چاہے کسی عمل کی ہو، اسے استعمال نہ کریں کبھی کبھی کہہ کے. بلکہ بھلی عادتیں جو ہیں، بھلے عمل کبھی کبھی کہہ کے عادت ڈالنا شروع کریں. اس پہ دوام اور ہمیشگی ہو جائے گی. اللہ ہمیں وقت کی سمجھ عطا فرمائے اور رزق حلال سے کھانا اور پینا اور ضرورت پوری کرنے کی توفیق دے. اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. اللہ تعالیٰ کہنے سنادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.